بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ مدینہ سے جنوب کی طرف تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر 3 ہجری بمطابق جنوری 625 عیسوی اہل اسلام اور اہل کفر کے مابین حق و باطل کا معرکہ گرم ہوا۔ اس پہاڑ کی نسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ احد ہے۔ ان حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر کے غزوہ میں جو قریش مکہ کو زخم لگ چکا تھا، اس نے ناسور کی صورت اختیار کر لی تھی، اس لیے کہ قریش کے ہر گھر میں صف ماتم بچ چکی تھی۔ عرب کے مشرق قبائل نوحہ خواں تھے اور ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک بدر کے مقتولین کا انتقام نہ لوں گا، غسل نہ کروں گا، لباس تبدیل نہ کروں گا۔ اکرمہ بن ابو جہل اور دیگر نوجوانوں کی تقاریر اور عورتوں کی نوحہ خوانی عرب قبائل اور قریشیوں کو آمادہ بے جنگ کر رہی تھی، اور اسی طرح ابو سفیان 3,000 کا ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلا اور احد کے سامنے آ کر خیمہ زن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کی تیاریوں کا سنا تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ عمر رسیدہ اور تجربہ کار صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ، مدینے میں ہی رکتے ہیں اور ان کو یہاں پر آنے کا وقت دیتے ہیں، جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو ان سے لڑیں گے، اس طرح ہم ان کو آسانی سے ہرا بھی دیں گے۔ لیکن نوجوان صحابہ اور جن کے اندر ایسے صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے بارہا اصرار کیا کہ یہ تو بزدلی کی مترادف ہے کہ ہم دشمن کا انتظار کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میجورٹی کی یہ رائے دیکھی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم بھی باہر نکل کر لڑتے ہیں۔ تو احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1,000 کا لشکر، جن میں سے 300 منافقین پہلے ہی راستے میں واپس جا چکے تھے عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں، تو پیچھے 700 کا لشکر تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا اور ان میں سے 50 صحابہ کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کہا کہ آپ اس پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچ جائیں، اور یاد رکھنا جنگ اگر ہم جیت بھی گئے تو اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، اور اگر ہم ہار بھی گئے اور تم دیکھ لو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوتی ہے چنانچہ، اور اس جنگ کفار کی طرف سے اس جنگ کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے، اور ایک طرف اکرمہ بن ابو جہل ہے، اور ایک طرف جو کمانڈر ہے، ٹیلنٹڈ کمانڈر 33 ایئرز اولڈ خالد بن ولید ہیں۔ یہ وہ ہیں خالد بن ولید کہ کفار کی طرف سے بھی جب جنگ لڑے ہیں تو بھی جیتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے جب بھی جنگیں جو بھی لڑے ہیں وہ ساری کی ساری جیتے ہیں۔ اس دن مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کافر آ کر دعویٰ کرتا ہے، آپ اس کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آ کر دعویٰ کرتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کو جا کے واصل جہنم کرتے ہیں۔ پھر 700 کی لڑائی 3,000 کے لشکر جرار سے ہوتی ہے۔ چند ہی منٹوں میں کفار کا لشکر پسپا ہونا شروع کر دیتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی اسنا میں تمام مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پہاڑی پر موجود 50 صحابہ کرام میں سے 41 صحابہ وہاں سے چلے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر جنگ ختم ہونے تک تھا، لہٰذا جنگ ختم ہو چکی ہے، مسلمان جیت چکے ہیں، تو ابھی ہم جاتے ہیں۔ کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن کسی نے ان کی نہ سنی، چنانچہ وہ وہاں سے نیچے جب اترے تو اسی ایک موقع کی تلاش میں خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید نے جو ہی دیکھا کہ پہاڑی کی گھاٹی خالی ہو گئی ہے تو وہاں سے آ کے بہت سارے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے کی زد میں آ کے پریشان ہو گئے، جس کی مد میں بہت سارے 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ 9 صحابہ کرام حضرت طلحہ، حضرت عمر، حضرت علی تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، جس میں سے 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جس سے آپ ایک جگہ گرے، اس گرنے کی وجہ سے آپ نے جو سر پر خود ڈالا ہوا تھا وہ آپ کے چہرے اقدس کے اندر گھس گیا، جس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ تو وہاں پر ایک کافر نے اچانک نعرہ لگایا کہ ہم نے محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ان کو شہید کیا تو وہ سمجھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، جس سے کفار کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام نے میدان جنگ چھوڑ دیا کہ اب تو ہمارا لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ اب ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ، ادھر ہی لڑ کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو پہاڑی کی طرف جانے کا کہا۔ جب پہاڑی کے اوپر چلے گئے تو چونکہ کفار کو پہاڑی کے اوپر اتنا جلدی چڑھنے کی تجربہ نہیں تھا، ان کو ٹیلنٹ نہیں تھا، اور ان کے پاس تھے بھی گھوڑے، صحابہ کرام اوپر چڑھ گئے تو نیچے سے پھر جو کفار تھے وہ ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے، اور نیچے سے ابو سفیان نے کھڑے ہو کر اپنے حبل، اعلیٰ حبل کے نعرے لگائے کہ ہمارا حبل اور ہمارا لات اور عزا بہت ہی بلند ہیں، جن کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بولا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ ہی برتر اور اعلیٰ ہے، اللہ ہی برتر اور اعلیٰ ہے، وہی ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے بولا کیا ہم نے تمہارے محمد کو آج شہید نہیں کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، بلکہ وہ تمہاری یہ باتیں بھی سن رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا کفار مکہ کا، تو وہ وہاں سے لوٹ گئے۔ تو مسلمانوں کو پہلی دفعہ اتنا بڑا نقصان ہوا، اور وہ نقصان صرف اور صرف امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، جس کی آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی وعید فرمائی، اور سب صحابہ کرام کو معاف بھی کر دیا، اور فرمایا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اور مسلمانوں نے اس بات کو اپنے پلے سے اس طرح باندھا کہ اس کے بعد جو بھی غزوات لڑے، جو بھی جنگیں لڑے، جو بھی معرکے کیے، ایران کو فتح کیا، شام و عراق کو، یہ سارے علاقے جو ہے وہ روم کو فتح کیا، لیکن صحابہ کرام نے امیر کی مخالفت نہیں کی۔ اسی وجہ سے مسلمان پوری دنیا پر چھاتے گئے، اور ایک غلطی، اس غلطی کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے اس سے اتنا بڑا سبق سیکھا کہ مسلمان پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے امیر کی اطاعت کے معترف ہو گئے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب